الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جھوم کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. او بخت والے ملو لوگ، او بخت والے ملو لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی. او بخت والے ملو لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی. بعد حمد و صلاۃ انتہائی واجب القدر بسر ادب و احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات اللہ رب العالمین کا بے حد و بے مثال انعام و احسان فضل خاص کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور آپ کے تصدق سے یہ بابرکت ساعتیں انتہائی عظمت والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. دعا میں میرا کریم پروردگار عالم حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین و سامعین، جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے مناقب جود سخا تاجدار ہر عطا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین محترم، یہ بات حقیقت ہے کہ جب کسی ذات کے ساتھ انسان کی نسبت وابستہ ہو جاتی ہے یا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اس نسبت اور اس تعلق کے پیش نظر بندہ جس سے نسبت رکھتا ہے اس کا بھی حیا کرتا ہے، اس کا بھی ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اور اس کے در والوں ان کا بھی ادب، ان کا بھی حیا، ان کا بھی احترام کرتا ہے، اور اس کے گھر والوں کا حیا اور ادب
جس کے ساتھ تعلق بن جائے، نسبت قائم ہو جائے، بندہ اس کا بھی حیا کرتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی حیا کرتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی حیا کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جس کے ساتھ تعلق بن جائے بندہ اس کے دوستوں کا بھی حیا ادب اور شرم کرتا ہے، اس کے گھر والوں کا حیا شرم اور ادب ان کا بھی کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم سب کی نسبت، ہم سب کا تعلق کس ذات سے ہے؟ اس ذات سے ہے جس ذات کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ ساری کائنات کا کیا بنا کر بھیجا؟ مالک بنا کر بھیجا، دو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ ان کی نسبت ہمیں میسر آ گئی، ان کا تعلق ہمیں میسر آ گیا، ان کا امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہو گیا۔ جب یہ شرف مل گیا اس ہستی کا جن کا نام نبی گرامی تاجدار انبیاء سرور انبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کی نسبت مل گئی اب ان کے در والے وفا کا تقاضا یہ ہے، وفا کا تقاضا یہ ہے ان کے در والوں کا بھی ادب اور حیا کیا جائے، ان کے گھر والوں کا بھی ادب اور حیا کیا جائے۔ بالفاظ دیگر، میرے آقا کے اصحاب ان سے بھی محبت کی جائے، میرے آقا کے گھر والے مراد اہل بیت ان کا بھی ادب اور احترام اور ان کا بھی حیا کیا جائے۔ سمیر محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرد فرید وہ واحد ہستی ہیں جن کا شمار میرے آقا کے در والوں میں بھی ہوتا ہے، میرے آقا کے گھر والوں میں بھی ہوتا ہے، میرے آقا کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے، میرے آقا کے اہل بیت میں بھی ہوتا ہے۔ بے شمار فضائل، بے شمار مناقب ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی دوستی ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا نائب بنایا، پیچھے چھوڑنا چاہا تو حضرت مولا علی پاک آپ کی چشمان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جہاد کا جذبہ تھا، وہ جانساری کا جذبہ تھا، وہ شجاعت اور بہادری تھی۔ یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو تمہاری میرے ہاں وہی نسبت، وہی تعلق ہے جو جناب حضرت ہارون علیہ السلام کا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیا دیجیے بلے سبحان اللہ، جو کس کو حاصل تھا جناب حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہی نسبت، وہی تعلق اے علی آپ کو بھی میرے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی اور نبی۔ یہی مولا علی پاک ہے جنہیں میرے آقا نے فرمایا انت منی وانا منکا، فرمایا علی
سبحان اللہ. مولا علی پاک کے نام پہ کہیں بولے سبحان اللہ. مولا علی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلا کہیں سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ. فرمایا علی تو سردار ہے, فرمایا تو سردار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. علی تو کیا ہے, سردار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار ہے. پتہ چلا اس حدیث پاک سے حضرت مولا علی وہ ہیں جن کو زبان مصطفیٰ سے دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی سرداری مل گئی, جن کو دونوں جہان کی سرداری میسر آئے. کائنات اسے مولا علی کے نام سے یاد کرتی ہے. کیا فرمایا انت سید فی الدنیا والآخرہ. اگلے لفظ ایمان پیدا کر دینے والے میرے آقا نے فرمایا علی حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوی کا عدوی و عدوی عدو اللہ والبین لمن عبغضک. فرمایا علی جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے, جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے, جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. فرمایا والبین لمن عبغضک بعدی, اور جو میرے بعد علی جو تم سے اناج رکھے, جو تم سے دشمنی رکھے, جو تم سے خرچہ بازی بنائے, فرمایا وہ تیرا دشمن, وہ تیرا دشمن ہے, وہ میرا دشمن ہے. حدیث مصطفیٰ نے بتا دیا بغض علی المرتضیٰ بغض مصطفیٰ ہے اور بغض مصطفیٰ بغض خدا ہے. محبت علی المرتضیٰ محبت مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے. بغض علی بغض مصطفیٰ ہے اور بغض مصطفیٰ بغض خدا ہے. اور جس خوش بخت خوش نصیب کو محبت مل گئی مولا علی پاک, تو مولا علی کی محبت محبت مصطفیٰ ہے اور محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے. اسی واسطے اسی کہنیا کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا سب تو پیارا تو بخت والے نلو لوگو, بخت والے
عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے مروی سے بات امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک میں نقل کیا، آپ فرماتی ہے میں نے اپنے ابا جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا ابا جی یہ کیا وجہ ہے آپ کثرت سے ہر وقت مولا علی کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میں صدیق نے اپنے کانوں سے سنا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی نے عبادت، فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں صدیق اس لیے علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ وہ خوش بخت تھے، وہ خوش نصیب تھے حضرات صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں جنہوں نے مولا علی پاک کی زیارت کر لی، ان کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے، کاش ہم نے بھی مولا علی کا مکھنا دیکھا ہوتا، آپ کی زیارت کی ہوتی، ہمیں بھی ثواب مل جاتا۔ مصطفیٰ کریم نے جیسے اپنے اصحاب کو اور پھر تابعین کو محروم نہیں رکھا، ویسے آقا نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ کہیں سبحان اللہ، ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے مریم سے بات میرے آقا نے فرمایا، جیسے یہ فرمایا تھا نا النظر الی وجہ علی عبادت، ویسے ہی فرمایا ذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صحابہ ہو یا تابعین ہو، وہ مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، وہ تک تک کی عبادت کرتے تھے۔ ہم مولا علی کا ذکر کر کر کے عبادت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کا ذکر کر کر کے عبادت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک امام افروز حدیث پاک پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہے۔ حافظ صاحب کے اللہ نے حکم دیا جناب سے حضرت مولا علی پاک آپ جو خیبر لگا کیا ذرا وہ حدیث پاک بھی بیان کر آئے۔ انہوں نے حکم ہے سیرت ہے بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہیں جو بھی دل کو ڈر گئے کہ فتح خیبر قلعہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہ ہوا، جب نہ ہوا تو آپ کو میرے آقا نے فرمایا 20 دن کے بعد اے میرے صحابہ، حدیث پاک کی راوی حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں میرے آقا نے رات کو فرمایا اے میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھوں میں تھماؤں گا، اس کو جھنڈا عطا کروں گا، فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ الفاظ دیگر میرے آقا نے فرمایا شام ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اگر دونوں روایتوں کو یکجا کیا جائے تو میرے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو بیک وقت خدا مصطفیٰ کا محبوب بھی ہوگا، محب بھی ہوگا، جو محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا، جو بیک وقت مصطفیٰ اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا، مصطفیٰ اور خدا اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میں جھنڈا کیا کروں گا؟ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا، اور فرمایا اس کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب نے اس چاہت، اشتیاق اور اس شوق میں رات بسر کی کہ صبح ہوتی ممکن ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جھنڈا عطا فرما دو۔ ہر ایک کی چاہت یہ، ہر ایک کی حسرت یہ۔ صبح ہوئی میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بابا کی بہن کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہی جسے فرماتے تھے ہم تاخیر ایوین ہونے علی پاک جب میں مواخات مدینہ کے موقع تھے سارے بھائی بھائی بڑھا دیتے، اے میرے پیارے علی تسی ہونے ہو، میں نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، ہم تاخیر فی دنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اس دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی۔ اسی کے متعلق فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے،
آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں، آنکھوں سے قطرے آتے ہیں، پانی آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلایا جائے۔ مولا علی پاک جب آئے بخاری شریف کے حدیث پاک، میرے آقا نے اپنا لعاب دان مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ جب ڈالا نہیں تو پھر دعا کی، فوراً حضرت مولا علی کو شفا مل گئی، شفا ملی۔ مولا علی کے ہاتھوں میں وہ علم، وہ جھنڈا تھما دیا۔ جب دیا تو فرمایا علی اس طرح کرنا، آہستہ آہستہ جانا۔ کیا کرنا؟ آہستہ آہستہ میدان میں چلے جانا، اور پہلے اس طرح کرنا ان کو اسلام کی دعوت ہے، جو اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں ان کی طرف بلانا۔ فرمایا اے علی اگر ایک بندہ بھی آپ کے سبب سے راہ راست پہ آ گیا، مومن بن گیا، مسلمان ہو گیا، فرمایا علی وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت مولا علی نے اس کی لاش میں جاؤں گا، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان کو وہاں سے جہنم نہ کر دوں یا اپنی طرح مراد مسلمان نہ بنا دوں، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا۔ مولا علی پاک آگے قلعہ قبوس ہے خیبر کا سب سے بڑا قلعہ، یہ نہیں فتح ہو رہا، باقی وقت جو فتوحات ہیں وہ ہو چکی تھی، سب سے بڑا قلعہ، اور اس کا سردار کون تھا؟ مرحب تھا، وہ آ گیا۔ ادھر سے مولا علی آگے، جب دونوں آمنے سامنے ہوئے اس نے مبادلہ کیا، اس نے آگے سے اپنا تعارف ان لفظوں میں کہا جناب علی آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جسے سارا خیبر جانتا ہے، اور میرا روب، میرا دبدبہ پورے خیبر میں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مرحب کی ہمت، مرحب کی طاقت جو تھی وہ 1000 تگڑے جوان ان کے برابر تھی۔ جب اس نے اپنا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ مجھے سارا خیبر جانتا ہے، میں بڑا بہادر ہوں، مولا علی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امی نے میرا نام حیدر ببر شیر رکھا ہے، اگر تم مراد ہے تو میں حیدر ہوں۔ جب یہ بات ہوئی کہا حیدر وہ شیر جو جنگل میں رہتا ہے، جس کا منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے، میں وہ شیر علی ہوں، آجا میرے مقابلے میں۔ جب وہ مقابلے میں آیا مولا علی پاک نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مولا علی پاک نے ضرب حیدری سے، ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ چراغ گولڈا نے فرمایا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب 2 نیند ہے سر منتر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا۔ اور کل کا کمال جزو کے، کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے حیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور آثار پر کے مہدی دورہ کا یوں لگا۔ میں کل بھی یہ بتا رہا تھا کلاس میں، یہی شعر جب میں نے اپنے استاد مکرم کو یونیورسٹی میں سنایا کہ آثار پر کے مہدی دورہ کو یوں لگا، استاد مکرم نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، آثار پر کے مہدی دورہ کا یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں گے، وہ علی اور فاطمی، حسنی اور حسینی، نجیب الطرفین سید ہوں گے، مولا علی کی نسل سے آئیں گے۔ کہا جب ان کا آثار، ان کے متعلق ہمیں علم ہوا، بھی سب فرماتے ہیں جب معلومات لی گئی تو ہمیں پتا چلا حضرت مہدی کو دیکھ کر جیسے دوبارہ ظہور حضرت مولا علی کا ہو گیا ہے۔ آثار پر کے مہدی دورہ کا یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال، تم پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے۔ دعائیں اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کے در والے مراد صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والے مراد اپنے اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے۔